علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک سٹوریز کرونا کے مریض کی، جو کہ ایک بہت دردناک ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود دیے گئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع ملے۔ دوستو، یہ واقعہ تقریباً 2.5 یا 3 ماہ پرانا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ملک کے ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ہمارے پاس آیا ٹیسٹ کروانے اور اس کا کرونا پازیٹیو نکلا۔ ہم نے اس کو کافی علاج کیا لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی رہی۔ جب اس کی طبیعت ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئی تو ہم نے ان سے صاف جواب دے دیا مریض کو کہ بھائی آپ سے ہمارا علاج ممکن نہیں ہے، آپ کے پاس اب موت ہی آنے والی ہے، مطلب آپ کے اب آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ تو مریض کافی پریشان تھا، وہ بھی بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا، ایک بڑے خطرناک موذی بیماری کا شکار تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کمیونیکیٹو تھا، تو اس نے ان سے پوچھا کوئی آپ کی آخری خواہش ہو تو بتا دیں۔ مریض کا تھوڑا چہرہ کھلا، اس نے کہا میری کوئی خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ جو میرے بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو ذرا میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں ان کو لاسٹ ٹائم ان سے کچھ ٹائم گزار سکوں، ان سے مل سکوں، ان سے خوش گپیاں کر سکوں، اپنا تھوڑا دل بہلا سکوں، کیونکہ میں نے تو اب بچنا ہے ہی نہیں، تو جاتے جاتے کچھ اچھا ہی کر جاؤں۔ ڈاکٹر نے سوچا چلیں میں کچھ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے پہلے بات کی انتظامیہ سے، تو انتظامیہ نے منع کر دیا کہ یار ایسا ممکن نہیں ہے، اس طرح کووڈ زیادہ پھیلے گا، کرونا وائرس زیادہ پھیلے گا۔ تو ڈاکٹر تھوڑا ہمدرد تھا، ملنسار تھا، بڑی محبت رکھنے والا تھا، اسے لوگوں سے بڑی محبت تھی، لوگوں کی خواہش پوری کرنا ان سے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ تو اس نے کافی منت کی اور اس نے پھر انتظامیہ کو ایک SOPs دیا کہ جی جناب یہ SOPs ہیں، اس کے علاوہ اس اسٹینڈرڈ آف پروسیجر کے تحت آئیں گے، ملیں گے، باتیں کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اور ممکن ہے، اور ہاں مریض نے ایک اور بھی شاید رکھی کہ میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مریض پازیٹیو اور پیک پہ اس کا کرونا کا مرض تھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کمیٹی کو منوا دیا، اس کی ہاسپٹل انتظامیہ کو، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اس کو کنٹرول کر لوں گا۔ جیسے تیسے کر کے آخرکار اس نے انتظامیہ کو منوا ہی لیا۔ پھر وہ واپس مریض کے پاس گیا اور اس نے اس کے فیملی کے کنٹیکٹس لیے اور فیملی سے رابطہ کیا کہ آپ کا مریض آخری لمحات میں زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ آئیں اور تھوڑا سا آپ سے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ ایک ٹائم کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر تو وہ بندے ڈر جاتے اور وہ نہ آتے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس نے یہی کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جناب جی پھر ایک ٹائم طے ہوا، آئی تھنک سنڈے کو، بیکاز سنڈے ویسے بھی لاک ڈاؤن تھا، لیکن سنڈے کو پھر انہوں نے بلوایا۔ اس کی فیملی تیار ہو کے سیٹ سوٹ ہو کے آئی، بچے بھی ساتھ لے کے آئی، بیوی بھی آئی، ساتھ میں اور بھی کچھ ہوتے فیملی کے لوگ، وہ سارے آ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے مریض کے دن تو آخر چل رہے ہیں، اس کا ہم جتنا مرضی علاج کر لیں، اب کرونا اس پر حاوی ہو چکا ہے، اب اس کا بچنا بہت محال ہے، تو اس کی ایک آخری خواہش ہے۔ تو لواحقین نے کہا بتائیں کیا خواہش ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ کھانا بھی کھانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو وہ چونک گئے، کیونکہ ہماری میڈیا ہمیں احتیاط، ہمیں اس کے بارے میں میچور کرنے کی بجائے ڈراتی رہتی ہے، فگرز بتاتی ہے کہ اتنے کیسز رپورٹ ہو گئے، اتنا ہو گیا، فلاں ڈیتھز ہو گئی، فلاں پازیٹیو، فلاں نیگیٹو، تو سب کے ذہن میں پین کا شکار تھا۔ تو ڈاکٹر نے فیملی سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک پورا تیار کیا ہوا پروسیجر، SOPs جسے کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف پروسیجر، کہ آپ اس طریقے سے آؤ گے، ماسک پہنو گے، اوپر سیف لباس پہنو گے، آؤ گے، ملو گے، اور اس کے علاوہ سینیٹائز بھی آپ کو کیا جائے گا، سارا سین ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کرونا ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ اس نے پورا یقین کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ ان کو اس پر سیفٹی پر لیکچر دیا اور آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے جو مریض ہے اپنی بیوی یا اپنے والدین سے مل لیں، بچوں کا اپنے والدین سے مل لیں اور بیوی کا کہ اپنے شوہر سے مل لیں، لیکن نہیں جی، فیملی نہ مانی۔ اور وہ شخص بھی کروڑ پتی تھا، اس کے پاس کوئی دولت کی کمی نہیں تھی، جائیداد تھی، اس کا اپنا ذاتی بزنس بھی تھا، لیکن فیملی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ہم اپنے بچوں کا، ہم اپنے باپ کو، اور بیوی نے کہا کہ ہم اس کو صرف دور سے سلام کر دیں گے، ہم اس کے قریب تک نہیں جائیں گے، ہم اس کے بیڈ یا ہم اس کے روم کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے، بس دور سے شیشے سے ہیلو ہائی کر لیں اور بس واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے بڑی ضد کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ سمجھ جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا، آپ کے جو ہیں مریض ہیں اس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ کے بزنس، کاروبار، گاڑیاں، بنگلے، کیا کچھ نہیں کیا آپ کے لیے، آپ ان سے صرف چند گھنٹے نہیں مل سکتے اور ساتھ میں صرف کھانا نہیں کھا سکتے، اور رہی بات کرونا کی تو میں پورا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کرونا ٹچ بھی نہیں کرے گا، لیکن فیملی نہ مانی۔
ڈاکٹر نے بڑی ضد کی، بڑی کوشش کی. پہلے تو ڈاکٹر بڑا تھکا ہوا تھا کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے منوایا تھا انتظامیہ کو. اب خاندان کو منوانا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس نے اتنا سیکیور، اتنا ہیوی اور سیکیور انہیں طریقہ بتایا ملنے کا اور کھانا کھانے کا، لیکن وہ نہ مانے. اور آخر میں پھر ڈاکٹر بھی تھک گیا اور اس نے مریض سے جا کہا کہ بھائی یہ بات ہے. میں نے ان کو پورا ایک SOPs بتایا، سیفٹیز بھی دی، ہر چیز دی، لیکن پھر بھی وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جو ونڈو کے بعد شیشہ ہے وہاں سے ہم آپ کو بائے بائے کر دیں گے اور ہم چلے جائیں گے، ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ کرونا بہت خطرناک وائرس ہے. تو کیا ہونا تھا جی، مریض تو آہوزاری رونا شروع کر دیا جناب کہ کیا کیا میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ان کے لیے دن رات ایک کیا، محنت کی، بیوی کی ہر خواہش پوری کی، اس کی ہر خواہش پوری کی. بنگلہ، جدید گاڑیاں، اسمارٹ فون، گیجٹس، پتہ نہیں کیا کیا چیز نہیں لے کے دی. میں نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی، اس کے علاوہ بیویز کو مختلف ملکوں کی سیر بھی کروائی. لیکن آخر میں یہ مجھے اصلاح ملا کہ اب میں مر رہا ہوں تو کم از کم جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ مل لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مل رہے، تو یہ اس کے دل بہت گہری گزری اور وہ بیچارہ رو کے سسکیاں لے کے بالآخر مر گیا. تو دوستو، اس جو کہانی ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے، خیر یہ ہے باہر کے ملک کی ہے اور تقریباً 3 ماہ پرانی ہے. لیکن کہانی میں حقیقت یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ مطمئن ہو جائے. اور سیکنڈلی جو ایک بڑے اہم فیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فگرز اور جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، اس پر غور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سیفٹی پہ غور کرنا چاہیے، اور سیفٹی بھی اگر فل ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور رہی بات چھوت کا مرض، تو یہ اسلام میں کنسیپٹ ہے ہی نہیں. تو چھوت سے تو یہ پھیلتا نہیں ہے، تو پھیلتا کسی اور سورس سے ہے، چھینک کے قطرات کے ذریعے یا کچھ اور چیز ذریعے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کائنڈلی اس کرونا وائرس کے دوران اگر کوئی مریض ہے تو کائنڈلی اس سے کم از کم سیل فون کر لیں، اس سے سوشل ڈسٹینس سے آپ باتیں کر لیں اگر آپ کے فیملی کا بندہ ہے، تاکہ اس کو یہ احساس کمتری نہ ہو کہ وہ آپ کی فیملی سے کٹ چکا ہے. دوستو، یہ کرونا مرض واقعی خطرناک ہے، لیکن ہمیں اس کے جو مینٹلی ہے، اس کا سائیکالوجی سسٹم ہے، اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کو اچھی خوراک دینی ہے، اس کے ساتھ خوش گپیاں کرنی ہیں. ہاں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ اس کو گود میں لے کے بیٹھ جائیں یا اس کے ساتھ گلے لگ کے ملیں. تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھ لیں، سینیٹائز ہو جائیں، اور جو سیفٹی والے لباس ہوتا ہے وہ پہن لیں، ماسک پہن لیں. لیکن کائنڈلی اپنے رشتہ داروں سے ملیں. اگر آپ سوشل ڈسٹینس پہ ہیں تو کائنڈلی واٹس ایپ کو یوز کر لیں، کال کو یوز کر لیں، ویڈیو کال کو یوز کر لیں، لیکن کائنڈلی اپنے فیملی کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ کرونا سے زیادہ جو خطرناک مرض ہے وہ نفسیات ہے. آپ گھر میں بیٹھے اور رشتہ دار سے جدا ہو گئے، آپ بور ہو جاؤ گے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے. تو کائنڈلی یہ رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، یہ ان کو اگر آپ نے نبھانا ہے تو ان سے وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں. فی الحال پاکستان میں لاک ڈاؤن کی نرمی بھی ہے، کوئی علاقے سیل بھی کیے گئے ہیں، تو کافی اچھی سچویشن ہے. اور ہماری ڈیتھ ریشو کا تو کم ہے، لیکن کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، لیکن ایک قصور ہماری میڈیا کا بھی ہے کہ وہ ہمیں فیکٹس کی بجائے فیکٹس بھی بتاتی ہے، لیکن فگر جو ہوتی ہے وہ زیادہ بتاتی ہے کہ اتنے کیس رپورٹ ہوئے، اتنے نیگیٹو ہوئے، اتنے پازیٹیو ہوئے، تو بندہ کہتے ہوئی یہ ہو گیا فلاں گیا. ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں خوراک کون سی کھائیں کہ ہمارا امیون سسٹم بڑھ جائے. ہمیں یہ چیز بہت کم ایجوکیٹ کی جاتی ہے کہ ہماری سیفٹی کیا ہے. ہمیں یہ چیز بہت کم ایجوکیٹ کی گئی ہے کہ آپ کے جو بزنس کے SOPs ہیں وہ کیا ہیں. اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہو، کوئی میٹنگز پہ جاتے ہو، اگر کسی سے ویسے ملنے جاتے ہو، کوئی چیز کی بائنگ پرچیزنگ کرتے ہو، کوئی چیز سیل کرتے ہو، تو اس کے SOPs کیا ہیں. ایک تو ہمیں SOPs بھی نہیں بتایا گیا. تو میڈیا کو چاہیے کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں، ہمارے جو عوام ہے اس کو ڈرائے نہ بلکہ ایجوکیٹ کریں، اور جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کو بلائیں، ان سے پھر مشورہ کریں کہ کس طرح انسان کے امیون سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ وہ کرونا سے بچ سکیں. باقی مزید احتیاط کریں، احتیاط کے ساتھ میں نہیں کہتا آپ گھر پہ رہیں، آپ ملیں لوگوں سے، احتیاط کے ساتھ ملیں. اور جو کرونا وائرس کا شکار ہے آپ اس کے پاس بھی جائیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں یار، کچھ نہیں ہوتا یار. ڈاکٹر بھی تو جاتے ہیں یار، ڈاکٹر بھی تو مل لیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کچھ ہو جائے گا نہیں ہوگا یار. اگر ڈاکٹر علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ٹیبلیٹس بھی دیتے ہیں، ان کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں یار، آپ بھی کر سکتے ہیں یار. آپ ملیں یار، اگر آپ کوئی قریبی فیملی ہے، اگر کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا بھائی ہے تو یار آپ جائیں، ان سے ملیں، ان سے گپ شپ کریں SOPs کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ. کوئی کچھ نہیں ہوگا یار اس طرح، کیونکہ جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں نا تو ان کا مائنڈ کھل جاتا ہے، ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، ان کے جو جسم کے اندر جو خوشی جب محسوس ہوتی ہے نا تو خون صحیح طریقے سے گردش کرتا ہے، تو انسان کرونا کے جو ہوتے ہیں پینک، ٹینشن، اس کو بھول جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلکا فیل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب وہ ہلکا فیل کرے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا.
باقی آپ تھوڑا سا گھوم پھر لے کریں، ایکسرسائز کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے خون کی روانی صحیح طریقے سے جاری رہے۔ تو خیر یہ چھوٹی سٹوری بھی تھی اور چھوٹی سی ٹپس بھی تھی آپ کے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔